حضرت امام اعمش جو تھے تو امام اعظم کے استاد امام اعمش چڑچڑے ہو گئے. چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر بڑی بی سے روزانہ کچھ نہ کچھ زگ زگ تک تک ہوتی رہتی. بیوی سے کچھ، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، کچھ چڑچڑا پن دونوں میں آ گیا تھا. تو روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. ایک دن امام اعمش کا ان کی بیوی سے کچھ انبن ہوئی. اب آپ کہیں گے اتنے بڑے عالم بھی لڑتے تھے. میں نے کہا کہ میاں بیوی کا جہاں جھگڑا نہ ہوا زندگی میں لطف نہیں. لیکن آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد جو بات ہوتی ہے نا، پھر وہ محبت معراج پہ پہنچتی ہے نا. معراج کا سما ہوتا ہے محبتوں کے اندر، اتنی عروج پر پہنچ. اور جہاں جھگڑا ہو کر دوریاں ہو جائے وہ معیوب ہے. جس جھگڑے میں جھگڑے کے بعد سب لڑنے والے ہنس رہے ہیں. دیکھیے کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے. بھئی کوئی بھی تو لڑ سکتا ہے نا. حضور امام حضرت سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ پاک یہ سارا مجھ سے لڑتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم صبر کر، کیونکہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. یہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، آپ نے شکایت کی. ہاں یہ بات ہے. تو بات دور نکل نہ جائے کہ جھگڑے کے بعد دوریاں ہو جائیں یہ معیوب ہے. لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، یہ جیسے مثال کے طور پہ سورج جب ڈوبتا ہے، توجہ اس طرف رکھیں، جو بھی آئے گا بیٹا ادھر ہی آئے گا. بابو مدرسے کے بچوں سے یہ آپ کے کام کی بات ہے، جو بھی آئے گا ادھر آئے گا. درود شریف پڑھیں. آپ ایسا نہیں کریں. اللہم صلی علی اپنی گیم کو شکر تک لے جاؤ. ڈریم 11 پر ٹیم بناؤ. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھگڑے کے بعد گالی گلوچ ہو جائے، دوریاں ہو جائے، طلاق تک نوبت آئے، یہ معیوب ہے. لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر وہاں کبھی محبت ختم نہیں ہوتی. تو وہ کبھی کبھی جیسے دودھ ابلتا ہے، اگر اتنا ابل جائے کہ ہانڈی سے گر جائے تو نقصان ہے، لیکن ابلنے کے بعد اگر بیٹھ جائے تو اس دودھ کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے. تو میاں بیوی کا جھگڑا ابلتے ہوئے دودھ کی طرح ہوتا ہے. کنٹرول کر لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دودھ ابل کر ہانڈی کے باہر جائے. ہانڈی ہی میں نیچے کی طرف بیٹھ جائے تو اس کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے، نیا لطف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہی گرمی اس کے لیے بالائی کا سبب بنتی ہے. جس کو ہم ملائی کہتے ہیں اس بالائی کا سبب بنتی ہے. اگر دودھ گرم نہ ہو تو بالائی نصیب کہاں سے ہوگی، ملائی کہاں سے ملے گی؟ ہر گرمی کے بعد جو ہے وہ ملائی نصیب ہوتی ہے. آپ سمجھے یہی میاں بیوی کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ایسا مت اس کو دلیل بنا کے لڑیے گا مت. لڑائی ہو جائے تو اس کو سولو کرنے کی محبت. اور ایک بات یاد رکھنا، روٹ کے بیٹھنا عورتوں کا کام ہے، منا لینا یہ مردوں کا کام ہے. اب یہاں سے یہ بھی طے کر لیتے ہیں جو روٹ جائے اس کو عورت کہتے ہیں، جو منا لے اس کو مرد کہتے ہیں. اس لیے روٹا نہ کرو بلکہ منایا کرو. منانے کی بھی ایک نئی لذت ہے، نیا لطف ہے. اللہ اکبر. روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں. بہرحال امام اعمش کا کچھ زگزگ تک تکوی روز ہوتی تھی. ایک دن بڑی بی نے سوچ لیا آج امام لڑیں گے اور لڑنے کے بعد کچھ بات ہو جائے گی تو آج ہم پھر اپنا رنگ دکھائیں گے. عورت تو عورت ہی ہے، کسی کی بھی ہو. اللہ اکبر. امام نے لڑائی کرتے کرتے کہا بس بہت ہو گیا تمہارا. جو بھی انہوں نے کہا بہت ہو گیا تمہارا، اب سنو میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ تو بالکل پیٹرن ڈائلاگ ہوتا ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم نے مجھ سے بات نہیں کرنا. اور سنا، اگر آج رات تم خود بات نہ کرو فجر کی اذان سے پہلے پہلے، اگر آج فجر کی اذان سے پہلے پہلے تم خود بات نہ کرو تو پھر تم پر طلاق ہے. کہہ دی بات. انہوں نے جھگڑے میں کہا میں بات نہیں کروں گی آپ سے، میں بھی نہیں کروں گا، تو تمہیں کو کرنا پڑے گا. اب تمہیں میں نکلا تو انہوں نے کہہ دیا فجر تک ٹائم ہے، اگر بات نہیں کرو گی طلاق ہے. بڑی بھی نے ٹھان لیا، بہت اچھا راستہ نکل گیا. فجر تک بات نہیں کرنا، صبح کو بھائی کے گھر جا کر کے بڑھاپا آرام سے گزارنا. چھوڑ دیں گے امام اعمش کو. اب یہ کنیز کو لگا رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا نکل آئے کہ بھئی یہ بات کر لے. کیونکہ اگر یہ فجر تک بات نہ کرے تو ہو جائے گی کیا؟ طلاق ہو جائے گی. جب سب طرف سے دروازے بند نظر آئے، بڑی بی نے بھی ٹھان لیا کہ بات نہیں کریں گے، اب تو بھائی کے گھر ہی چلے جائیں گے طلاق پا کر. تو امام اعمش کو خود خیال آیا کہ
बड़ी भी आज अपने रंग में है, तो हमें कुछ करना, अगर खुद बात करते हैं तो भी तलाक वाक़ई हो रही है ना, और अगर वो नहीं करती हैं तो भी दोनों तरफ से यानी मामला हाथ से जाता। वो गए इमाम आजम के पास चलकर, यही शान है मेरे इमाम आजम, सुभान अल्लाह, सुभान जिसके असातिज़ा जिसकी तरफ रुजू, क्या बात है, सुभान ये इमाम आजम की शान है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए, कहा नोमान ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा मसला है, बड़ी भी रंग में है और वो बात करना नहीं चाहती, हम कोशिश कर चुके हर तरफ से। इमाम आजम ने फरमाया हजरत आप तशरीफ ले जाएं, इंशाअल्लाह तलाक नहीं होगी, जाइए आप। बहुत एहतियात के साथ फरमाया जाओ तलाक नहीं होगी हजरत। आप जाए तलाक वाकई नहीं होगी। अच्छा, कितना एहतिमाद था इमाम आमश को इमाम आजम पर कि इन्होंने कह दिया अब तलाक नहीं होगी। ये गए, अब देखना इल्म की रंग, इल्म का रंग, इल्म की रानाइयां, इल्म की बरकतें। और ये भी याद रखना अल्लाह से इल्म मांगो तो फैजान उलूम भी मांगो, और इल्म नाफे मांगो। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुछ लोग इल्म का मिसयूज करते हैं। इल्म एक टॉर्च की तरह है, टॉर्च अगर आप किसी रहबर के हाथ में दे दें तो वो लोगों को कांटों से बचाए, किसी रहजन के हाथ में दे दे उसी रोशनी से वो लोगों के घर में चोरी करता फिरे। तो हाथ की बात है, इल्म बड़ी चीज है, लेकिन इल्म के साथ दिल की सफाई हो, इल्म के साथ ईमान हो, इल्म के साथ इश्क रसूल हो, इल्म के साथ शराफत हो, इल्म के साथ अल्लाह रसूल की इताअत हो, फिर इल्म बहुत बुलंदी पर ले जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हजरत जाए इंशाल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी। हजरत तो बहुत मुतमईन होकर घर चले गए। आपने शागिर्द को बुलाया, ये किस्सा किसी को नहीं बताया, शागिर्द को बुलाया, कहा इमाम आमश के घर के बाजू में जो मस्जिद है पता है तुम्हें? कहां पता है? कहा आज सुबह सादिक से कुछ देर पहले उनकी बाजू की मस्जिद के मीनार पे खड़े होना और जोर से आवाज अजान पढ़ना। कहा ठीक है, अल्लाह अकबर। और फिर वो चले गए। अभी सुबह सादिक का वक्त का इंतजार इनको भी था, बड़ी बी को भी था। इमाम आमश इत्मीनान में है कि चले उन्होंने कह दिया है तो कुछ होना नहीं है। रात गुजरती जा रही थी, मसाइल गंभीर होते जा रहे थे, मसला जो है बहुत गंभीर की शक्ल गंभीरता की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। ऐसे में सुबह सादिक से कुछ देर कबल इमाम आजम का शागिर्द जोर से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी भी सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब अजान हो गई, सुबह सादिक हो गई। और आपने कहा था सुबह सादिक से पहले अगर तुम बात न करो तो तलाक। हम तो बात नहीं की आपसे, अब सुबह सादिक हो गई, अब हम जा रहे हैं। इमाम आजम ने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्ताद मुबारक हो, अभी तलाक वाकई नहीं हुई क्योंकि सुबह सादिक शुरू होने में अभी वक्त बाकी है।